मसीह यीशु के पाक फतमान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदाउन के नहायत ही शुक्रगुजार हैं जिसने हमें मौका बख्शा ताकि हम खुदाउन के जिंदा पाक कलाम को आपके सामने बयान करें। तो अजीज़ बहन भाइयों, आज हमारा मजमून है, क्या कलीसिया मुसीबत में से गुजरेगी। आए हम कलाम अक़दस में से पढ़ते हैं। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 24 बाब और उसकी 21 आयत को हम कलाम अक़दस में से तलावत करेंगे। कलाम अक़दस में मरकूम है, क्योंकि उस वक़्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से ना अब तक हुई ना कभी होगी। खुदाम के मुक़द्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदाम की बरकत हो। जब मेरे और आपके नजात हिंदा खुदाम यीशु अल मसीह अपनी आमद के तल्लक से बता रहे थे कि मेरी आमद के वक़्त क्या क्या निशानियाँ रूनुमा होगी, तो उस वक़्त खुदाम यीशु अल मसीह ने इस आने वाली मुसीबत और वक्त के बारे में भी अपने लोगों को बताया कि आने वाली मुसीबत से कैसे हम बच सकते हैं। अजीज़ बहन भाइयों, जैसे कि हमने पिछले पैगामात में से सीखा था कि कलीसिया उठाई जाएगी, डेफिनेट कलीसिया उठाई जाएगी। इसके साथ साथ हमें ये सीखने की जानने की ज़रूरत है कि जब कलीसिया उठाई जाएगी तो उसके बाद क्या वाक़यात रूनुमा होंगे, और इन बातों को भी जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कलाम खुदा हमें सिखाता है कि जब कलीसिया आसमान पर उठाई जाएगी तो यहोवा पाक खुदा का दिन आएगा, और वो दिन खुदा के बड़े ही कहर और शदीद गुस्से का दिन होगा। और बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है ये दिन दुनिया के लिए बड़ी ही मुसीबत का दिन ठहराया जाएगा, क्योंकि यहोवा पाक खुदा अपने कहर शदीद में दुनिया के लोगों के साथ अपने मुकर्रर दिन पर अज़ाब नाजिल करेगा। और इसीलिए मेरे और आपके नजात हिंदा खुदा यीशु अल मसीह ने मुझे और आपको और दुनिया के तमाम लोगों को इस बात के बारे में बावर करवा दिया कि जो दुनिया में आने वाला ये मुसीबत का दिन होगा वो कैसा होगा। क्योंकि कलाम खुदा की जब हम स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है कि ऐसा ये दिन होगा कि ना तो दुनिया के शुरू से लेकर अब तक कभी ऐसा दिन आया है, और ना कभी ऐसा दिन इस दिन के बाद आएगा। आप अंदाज़ा कर लें कि एक दिन खुदा ने मुकर्रर किया है, और ना तो वो आज से 4000 साल मसीह की वलादत से पहले आया है और ना उसके बाद अभी आया है। और जब ये दिन आएगा तो उस वक़्त जैसा वो दिन होगा उससे पहले भी ऐसा दिन नहीं आया, और ना उसके बाद ऐसा दिन आएगा। और बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है, मुक़द्दस दानियल नबी भी अपनी इस नबूवती पेशन गोई के दौरानिया में इस दिन के बारे में पेशन गोई करते हैं। और बाइबल हमें फरमाती है कि दानियल कहते हैं वो ऐसी तकलीफ़ का दिन होगा कि इब्तिदाई अक़वाम से उस वक़्त तक कभी ना हुआ होगा, यानी कि जब से दुनिया का आगाज़ हुआ है उस वक़्त से लेकर अब तक ऐसा दिन कभी भी नहीं आया जैसा वो दिन खुदा ने ठहराया हुआ है। और ये बड़ी ही हैरान कुन और अजीब सी बात नज़र आती है कि दुनिया के लोगों को खुदा ताला ने अपने मुकर्रर दिन के बारे में बतला दिया है। इसके बावजूद दुनिया के लोग इससे बेखबर क्यों हैं, और क्यों अपने आप को इस दिन के लिए, इस दिन की मुसीबत से और शदीद तकलीफ़ से बचने के लिए अपने आप को क्यों तैयार नहीं कर रहे।
اور اگر اس کے بارے میں علم ہے، آپ نے کہیں بائبل مقدس میں اسے پڑھ لیا ہے، تو اس کے لیے ہمیں لاپرواہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس دن کے لیے خوف زد ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم آنے والے غضب سے اور برا کے خدا کے بیٹے یسوع المسیح کے غضب سے ہم بچ جائیں۔ بڑی ہی حیران کن بات ہے کہ جب کوئی سیلاب آتا ہے تو ہم اپنے آپ کو، اپنے خاندان کے افراد کو کسی دوسری جگہ منتقل کر لیتے ہیں تاکہ سیلاب کے اثرات سے ہم محفوظ رہیں، یا اگر کبھی دنیا میں کوئی بیماری آ جاتی ہے تو ہم اس بیمار کی تماداری کرتے ہوئے بڑا SOP کا خیال رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہیں کہ یہ بیماری، جیسے کرونا کے ایام میں لوگوں نے اپنے آپ کو گھروں میں محفوظ کر لیا تھا تاکہ اس بیماری کے خطرے سے ہم بچ جائیں۔ اور اسی طرح اگر کسی چیز کا بحران آ جاتا ہے، آٹے کا بحران آ جاتا ہے، چینی کا بحران آ جاتا ہے، میں ایسے کہوں گا اگر پیاز یا آلووں کا بھی بحران آ جاتا ہے، تو ہم ان تمام چیزوں کو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں، بلکہ کر لیتے ہیں کہ ہم ذخیرہ کر لیں تاکہ ہمارے گھر میں اس چیز کی کوئی کمی نہ رہے۔ تو پھر مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، تو پھر کیوں ہم خدا کے آنے والے غضب شدید سے ہم کیوں نہیں اپنے آپ کو بچا رہے؟ کیوں ہم اپنی زندگیوں پر غور نہیں کر رہے؟ کیوں ہم پھر دنیا کے کاموں میں الجھے ہوئے ہیں؟ اور کیوں ہماری وہی روشیں ہیں جن کو ہم چھوڑنا نہیں چاہتے؟ اور عذاب جو خدا کا عذاب نازل ہونے والا ہے، اس پر ہم توجہ کیوں نہیں دے رہے؟ کیونکہ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ جتنی پیشن گوئیاں خدا کے کلام میں درج کی گئی ہیں، غالباً 6000 پیشن گوئیاں بائبل مقدس میں درج کی گئی ہیں، جن میں سے 3500 پیشن گوئیاں جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ اور جو اس بات کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا اپنے کیے ہوئے باتوں کو پورا کر رہا ہے، تو آنے والا جو دن ہے، جو مصیبت، پریشانی، بیماری کا دن ہے، جو شدید غم اور پریشانی کا دن ہے، یہ بھی خدا نے مقرر کیا ہے۔ تو اگر مقرر کیا ہے تو ڈیفینیٹ یہ دن لازمی آئے گا، اور اس سے بچنے کے لیے ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے، اور تیاری یہ ہے کہ ہمیں کلیسیا کا اپنے آپ کو حصہ بنا لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا نے جو اپنا 7 سالہ مقررہ منصوبہ جو ہے دنیا میں جو رکھا ہوا ہے، اس پر خدا نے یہ دن ٹھہرایا ہوا ہے، کیونکہ خدا نے اپنے 7 سالہ مقررہ جو منصوبہ ہے اس میں ایک دن کو مقرر کیا ہے، اور اس میں خدا نے دنیا کے لوگوں کو بتا دیا ہے کہ کلیسیا اس مصیبت میں سے نہیں گزرے گی، کیونکہ خدا اپنی کلیسیا کو اس مصیبت کے دن سے آنے سے پہلے اپنی کلیسیا کو 2 گروپوں کو، زندوں اور مردوں دونوں کو، خدا یسوع المسیح اٹھا لیں گے۔ جب کلیسیا آسمان پر اٹھا لی جائے گی، اس وقت خدا کا 7 سالہ مصیبت کا منصوبہ جو ہے، جس میں لوگوں کو موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنے گنونے کاموں سے باز آ کر اور بنی اسرائیل کو موقع دیا جائے گا کہ وہ خدا یسوع مسیح کی پیروی کریں اور اس عظیم غضب دن سے وہ بچ جائیں، کیونکہ کلیسیا آسمان پر خدا کے حضور خوشی منا رہی ہوگی اور خدا کے قہر شدید کا دن ہوگا۔ تو آپ یہاں پہ اپنے آپ کو محسوس کر سکتے ہیں کہ میں اور آپ اب تک کلیسیا کا حصہ ہے، اور اگر آپ کلیسیا کا ابھی تک حصہ نہیں ہے تو آپ کو خدا یسوع المسیح کو
اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لینے کی ضرورت ہے تاکہ آپ خدا کے برے خدا کے بیٹے یسوع المسیح کے قہر شدید سے بچ جائیں۔ آپ تمام سننے والوں سے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ سب کے سب جتنے خدا کے کلام کو سن رہے ہیں، آنے والے اس غضب آنے والے اس قہر کے دن سے بچنے کے لیے آپ سب کو خدا یسوع المسیح کے حضور آنے کی ضرورت ہے اور اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔ آنے والے پیغام کو ضرور سنیے گا، اور اگر آپ نے اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائی ہے، کمنٹ کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اور تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ جڑیں، تاکہ وہ خدا کے کلام کو سن کر ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں۔ گاڈ بلیس یو۔